بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہرحال دریائے گرینے کے ساحل پر یونانی اور ایرانی لشکروں کے درمیان شدید گھمسان کی لڑائی ہوئی اور آخرکار یونانی فتح مند رہے اور ایرانی لشکر شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ دریائے گرینے کے کنارے یونانیوں نے اپنی پہلی فتح پر شاندار خوشیاں منائیں، لشکری جشن کا سما برپا کرنے لگے اور مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ نے وہاں خیمے نصب کرنا شروع کر دیے، دوسرا گروہ زخمیوں کو اٹھا کر ایک جگہ جمع کرنے لگا جہاں طبیب زخمیوں کی دیکھ بھال کرنے لگے، جبکہ تیسرا گروہ بھاگنے والے ایرانیوں کے ہتھیار اور قیمتی اشیاء جمع کر کے ایک جگہ ڈھیر لگا رہا تھا۔ مورخین کے مطابق اس فتح کے بعد سکندر نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے اپنے سر سے آئینی زرہ اتار پھینکی اور دریائے گرینک میں نہا کر ایک طرح سے جنگ کی تھکاوٹ دور کی۔ فتح کے بعد سکندر کے لشکر نے دریائے گرینک کے کنارے اپنا پڑاؤ قائم کر لیا۔ جب سکندر نہا کر باہر نکلا تو اس کے سارے سالار اس کے پاس جمع ہو گئے۔ سب سے پہلے پارمینوں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں سمجھتا ہوں آپ نے میرے مشورے کے خلاف دریائے گرینک کو عبور کرنے کا حکم دے کر ایک بہت بڑا خطرہ مول لیا تھا، لیکن آپ بڑے اچھے انداز میں دریا پار کر گئے۔ آپ کے اس طرح دریا میں کودنے سے لشکریوں کو بھی حوصلہ ملا اور انہیں بڑی تقویت حاصل ہوئی۔ پارمینو جب خاموش ہوا تو سکندر نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں نے ایرانی لشکر میں کچھ ایسے چہرے بھی دیکھے جو ہم سے یعنی یونانیوں سے ملتے جلتے ہیں، اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ وہی لوگ ہمارے سامنے پسپا ہوئے تھے۔ سکندر کے اس استفسار کے جواب میں پارمینو نے کہا، جن کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں وہ یونانی تھے جو یونان سے ہجرت کر کے ایشیا میں آباد ہو گئے تھے اور بعد میں ایرانی لشکر میں شامل ہو گئے تھے۔ اس پر سکندر نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، گویا دریائے گرینے کے کنارے یونانیوں کے خلاف یونانی بھی لڑے۔ سکندر اپنے سالاروں اور دیگر ساتھیوں کے ساتھ میدان جنگ کی طرف گیا اور مختلف لاشوں کا جائزہ لیا۔ ان لاشوں میں ایران کے شہنشاہ داریوش کے داماد مہرداد کی لاش بھی شامل تھی۔ اس کے ساتھ اس کا چچا اور کئی دوسرے سرکردہ ساتھی بھی مارے گئے تھے۔ اس کے علاوہ اس جنگ میں ایران کا بہترین سالار رزازز بھی مارا گیا اور سب سے بڑھ کر ایرانی صوبے لیڈیا کا حاکم سپردار بھی ہلاک ہوا۔ تمام لاشوں کا جائزہ لینے کے بعد سکندر اپنے سالاروں کے ساتھ اس جگہ گیا جہاں بڑے بڑے الاؤ روشن کیے گئے تھے، کیونکہ سورج غروب ہو رہا تھا اور آگ کے ان الاؤ کے پاس طبیب زخمیوں کا علاج کر رہے تھے۔ سکندر نے کچھ دیر وہاں رہ کر اپنے لشکریوں کے علاج کی نگرانی کی، ان کے حالات معلوم کیے اور جنگ کے دوران انجام دیے گئے کارناموں کو بڑے غور اور محویت کے ساتھ سنا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ اپنا ہر وہ لشکری جو جنگ میں مارا گیا ہے اسے ہتھیاروں سمیت دفن کیا جائے اور ان کی موت کی اطلاع ان کے لواحقین تک یونان پہنچائی جائے۔ اس کے بعد اس نے اپنے لشکر میں موجود مجسمہ سازوں کے نگران لسیس کو حکم دیا کہ وہ لوگ جو میدان جنگ میں مارے گئے ہیں ان میں سے ممتاز اور سرکردہ یونانیوں کی یاد میں کانسی کے مجسمے ڈالے جائیں اور ان مجسموں کو اس ستون کے آس پاس نصب کیا جائے جو میدان جنگ میں فتح کی یاد میں تعمیر کیا جائے گا، تاکہ ان لوگوں کی یاد ہمیشہ تازہ رہے جنہوں نے یونان کی خاطر دریائے گرینک کے کنارے اپنی جانوں کی قربانی دی۔ اس طرح یونانیوں کے ذہنوں سے ان لوگوں کے خد و خال کبھی مٹ نہیں سکیں گے۔ یہ سارے انتظامات مکمل کرنے کے بعد آخر میں سکندر نے مال غنیمت کا تفصیل سے جائزہ لیا۔ غنیمت کے ڈھیر کے قریب ہی اسے ایرانیوں کے چھوڑے ہوئے بے شمار قیمتی سامان کے ساتھ ساتھ 300 زریں بھی نظر آئیں۔ ان تمام چیزوں کو غور سے دیکھنے کے بعد اس نے ایک بحری جہاز مال غنیمت سے بھر کر مقدونیہ میں اپنی ماں اولمپیاس اور اپنے قابل اعتماد سالار اینٹیپیٹر کی طرف روانہ کیا، اور اسی سامان میں سے 300 ایشیائی زریں اس نے خاص طور پر اس مقصد کے لیے روانہ کی کہ انہیں ایتھنز شہر میں دیوی پاتھینیا کے مندر میں نظر کے طور پر پیش کیا جائے، اور جس جگہ یہ زریں رکھی جائیں وہاں ایک کتبہ نصب کیا جائے اور اس کتبے پر یہ الفاظ نقش کیے جائیں، فلپ کے بیٹے سکندر اور تمام یونانی سوائے اہل اسپارٹا کے یہ چڑھاوا پیش کر رہے ہیں جو انہوں نے ایشیائی اجنبیوں سے بزور شمشیر حاصل کیا۔ اس کے علاوہ سکندر نے کافی رقوم بھی اس مال غنیمت کے ساتھ مقدونیہ روانہ کی۔ اس طرح
دریائے گرینے کے کنارے جہاں یونانیوں کو مال غنیمت کی صورت میں بے شمار دولت حاصل ہوئی، وہاں ایرانیوں کو شکست دینے کے بعد سکندر اور اس کے لشکریوں کے حوصلوں کو ایک نیا ولولہ، ایک نئی طاقت اور ایک نئی سمت نصیب ہوئی تھی، اور ان کے دلوں میں آئندہ فتوحات کا جذبہ پہلے سے کئی زیادہ بڑک اٹھا تھا۔ دوسری طرف ایرانی لشکر میں شکست کے آثار واضح طور پر نمودار ہونے لگے تھے۔ ایران کے شہنشاہ داریوش نے ممنون کی تجویز پر عمل نہیں کیا تھا اور اسی وجہ سے اسے بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اگر وہ ممنون کی بات مان لیتا اور اسے اجازت دے دیتا کہ وہ اپنے بحری بیڑے کو حرکت میں لا کر مقدونیہ اور یونان کی دوسری ریاستوں کا رخ کرے تو یقیناً سکندر ایشیا پر حملہ کرنے کی بجائے واپس پلٹ کر یونان کی حفاظت کو ترجیح دیتا اور تاریخ کا رخ کچھ اور ہی ہوتا۔ جس وقت دریائے گرینے کے کنارے ایرانیوں اور یونانیوں کے درمیان خوفناک جنگ جاری تھی، اس وقت بھی ممنون اپنے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ موجود تھا۔ اس نے دوسرے سالاروں کو مشورہ دیا تھا کہ جب یونانیوں کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہو تو وہ آہستہ آہستہ پسپائی اختیار کرنا شروع کر دیں۔ اس کا منصوبہ نہایت چالاکی اور گہری حکمت پر مبنی تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جیسے جیسے تمام سالار پسپا ہوتے جائیں، یونانی لشکر ان کا پیچھا کرتے ہوئے اس مقام تک آ پہنچے جہاں ممنون پہلے ہی اپنے لشکر کے ساتھ گاٹ لگا کر بیٹھا ہو، اور پھر اچانک وہ اپنی چھپی ہوئی جگہ سے نکل کر یونانیوں پر بجلی بن کر ٹوٹ پڑے اور انہیں مکمل طور پر تباہ و برباد کر دے۔ لیکن ایرانیوں کی بدقسمتی دیکھیے کہ لشکر کے تینوں اہم سالار مہرداد، رزازز اور سپرداد نے ممنون کی اس زبردست تجویز پر کوئی عمل نہ کیا۔ شاید وہ اس منصوبے کی گہرائی کو سمجھ نہ سکے یا پھر پسپائی اختیار کرنے سے پہلے ہی میدان جنگ میں مارے گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دریائے گرینے کے کنارے یونانیوں کے ہاتھوں ایرانیوں کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا اور ممنون کی ساری حکمت عملی وہیں کی وہیں دری کی دری رہ گئی۔ اس کے بعد ممنون نے اپنے ساتھ موجود لشکر کو لے کر دمشق کی طرف جانے کی بجائے سمندر کا رخ کیا اور سیدھا اپنے بحری بیڑے کی جانب روانہ ہو گیا، جبکہ دمشق میں اس نے جو لشکر بطور حفاظت چھوڑ رکھا تھا اس کی کمان اس نے داریوش سے اجازت لے کر کرٹیس کے حوالے کر دی تھی تاکہ پیچھے کا محاذ بھی کسی حد تک محفوظ رہ سکے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اگرچہ دریائے گرینے کے کنارے یونانیوں کے ہاتھوں ایرانیوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود ایرانیوں نے اس جنگ میں بے مثال دلیری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے انتہائی بہادری سے لڑتے ہوئے ثابت کر دیا کہ وہ میدان جنگ میں کسی سے کم نہیں، اور جب تک ایک ایک سالار اپنی جان قربان نہ کر گیا اس وقت تک یونانی لشکر کو مکمل فتح نصیب نہ ہو سکی۔ مورخین کے مطابق اس خونریز معرکے میں ایرانی سالاروں کی جانثاری اور وفاداری کا یہ عالم تھا کہ ایران کے صوبہ فریقیہ کے حاکم نے جیسے ہی اس شکست کی خبر سنی تو وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ اس نے فوراً اپنا خنجر نکالا اور اسے اپنے سینے میں پیوست کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ یہ واقعہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ایرانی اپنے وقار اور غیرت کے معاملے میں کس قدر حساس اور جذباتی تھے۔ برسین اور اناہیتا دونوں دمشق شہر میں اپنی رہائش گاہ کے ایک کمرے میں بیٹھیں، کسی اہم موضوع پر گفتگو میں مصروف تھیں کہ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور کرٹیس ہانپتا ہوا اندر داخل ہوا۔ وہ ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اناہیتا فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ غصے اور شدید غضب کی کیفیت میں اس کا چہرہ تپتے ہوئے سرخ لوہے کی طرح دہکنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے جیسے آگ برس رہی تھی اور اس کے اندر کا طوفان صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور یکے بعد دیگرے کئی زوردار تماچے کرٹیس کے منہ پر دے مارے۔ کمرے میں ان تماچوں کی آواز گونج اٹھی۔ پھر وہ نہایت غصے، تحقیر اور جلال برے لہجے میں اسے گھورتے ہوئے بولی، تمہیں جرأت کیسے ہوئی کہ تم ہم دونوں بہنوں کے کمرے میں بغیر اجازت داخل ہو جاؤ؟ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ تم ایک اجڑ اور جاہل بدھو ہو۔ تمہیں کمرے کے دروازے پر رک کر پہلے اجازت لینی چاہیے تھی۔ اگر میں اجازت دیتی تو تم اندر آتے، ورنہ وہیں سے واپس لوٹ جاتے۔ اور سن لو، آج میں تم پر یہ بات بھی مکمل واضح کر دینا چاہتی ہوں۔ اس سے آگے اناہیتا کچھ نہ کہہ سکی، اس لیے کہ اسی لمحے برسین بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے قریب آ گئی تھی۔ غصے اور شدید غضب میں برسین کا چہرہ بھی لال سرخ ہو چکا تھا اور وہ اس انداز میں اناہیتا کو گھور رہی تھی جیسے اس کی آنکھوں سے آگ برس رہی ہو۔ اگلے ہی لمحے
لمحے برسین کا ہاتھ بلند ہوا اور اس نے نہایت زوردار انداز میں کئی تماچے اناہیتا کے منہ پر دے مارے۔ اناہیتا جیسے نازک اندام لڑکی وہ کاری ضربے برداشت نہ کر سکی اور لڑکھڑا کر کمرے کے فرش پر گر گئی۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ اپنے اس گال پر رکھ لیا جس پر برسین کے تماچے لگے تھے۔ پھر فرش پر پڑے ہوئے ہی وہ ایک عجیب صدمے اور بے یقین نگاہوں کے ساتھ برسین کی طرف دیکھنے لگی، یہاں تک کہ کمرے میں برسین کی گونجتی ہوئی غضبناک آواز سنائی دی۔ کرٹیز میرا بھائی ہے، وہ بغیر اجازت میرے کمرے میں داخل ہو سکتا ہے اور اسے ایسا کرنے کی اجازت میں نے خود دی ہے۔ وہ کبھی بھی بغیر پوچھے میرے کمرے میں نہیں آیا، لیکن میں نے اسے صاف کہا تھا کہ جب چاہو اپنی بہن کے کمرے میں آ سکتے ہو۔ تمہیں یہ جرأت کیسے ہوئی؟ تم نے کیسے اتنی بڑی جسارت کر لی کہ میری ہی موجودگی میں تم میرے بھائی کے منہ پر تماچے مارو؟ اسے جاہل، اجڑ اور بدھو کہو، اور تم کون ہوتی ہو اسے میرے کمرے میں داخل ہونے سے روکنے والی؟ اتنی دیر میں اناہیتا بھی آہستہ آہستہ سہارا لے کر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اداس، دکھی اور خاموش کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں درد اور بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ برسین نے جب مڑ کر کرٹیز کی طرف دیکھا تو وہ اپنی جگہ پر نہیں تھا بلکہ کمرے کے دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ جوں ہی برسین کی نظر اس پر پڑی تو اس نے نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھک کر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، برسین میری بہن غلطی اناہیتا کی نہیں بلکہ میری ہے۔ مجھے واقعی کمرے میں آنے سے پہلے اجازت لینی چاہیے تھی۔ دراصل میرے پاس خبر ہی کچھ ایسی تھی کہ میں جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور جلدی میں بھاگتا ہوا اندر آ گیا۔ میری وجہ سے آپ کو اس طرح اناہیتا پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا کیونکہ اس معاملے میں اس کی کوئی غلطی نہیں۔ میری بہن اگر وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے تو اسے اس کا پورا حق حاصل ہے۔ کسی سے نفرت یا محبت کا اظہار کرنا ہر انسان کا فطری حق ہے اور اپنے جذبات کا اظہار وہ جب اور جیسے چاہے کر سکتی ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ کرٹیز یہیں تک کہہ پایا تھا کہ اچانک رک گیا، اس لیے کہ اسی لمحے برسین تیزی سے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی، آگے بڑھ کر اس کا بازو تھاما اور نرمی مگر مضبوطی کے ساتھ اسے کھینچتی ہوئی دوبارہ کمرے کے اندر لے آئی، اسے ایک نشست پر بٹھایا اور خود بھی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ اس لمحے نہ جانے اس کے دل میں کیا خیال آیا کہ اس کی نظریں اناہیتا کی طرف اٹھ گئیں جو ابھی تک اپنی جگہ اداس، پریشان اور حیرت زدہ کھڑی تھی۔ برسین کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھی، اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا اور محبت بھرے انداز میں اس کا چہرہ کئی بار چوما، پھر اس کے کان کے قریب جھک کر نرم مگر سنجیدہ لہجے میں کہنے لگی، میری بہن آج تم نے کرٹیز کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا وہ بالکل مناسب نہیں تھا۔ دیکھو وہ دمشق شہر کے لشکریوں کا محافظ اور ایک اہم سالار ہے اور یہ عہدہ اسے ہمارے شہنشاہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ اس قدر سخت اور بے ادبی سے پیش آنا ہرگز اچھا نہیں لگتا، اور تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں اسے اپنا بھائی مان چکی ہوں اور اسے سگے بھائیوں کی طرح چاہتی ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم اسے ناپسند کرتی ہو، اس سے نفرت رکھتی ہو، لیکن اس نفرت اور ناپسندیدگی کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم جب چاہو سب کے سامنے اس کی بے عزتی کرتی رہو۔ تمہیں حالات اور ماحول کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ان دنوں یونانی ہم پر حملہ آور ہیں، پوری سلطنت میں خوف، بے چینی اور تشویش کی لہریں پھیلی ہوئی ہیں، اور تم ہو کہ برسین ابھی اپنی بات مکمل نہیں کر پائی تھی کہ اناہیتا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آہستہ سے اپنا نرم خوشبو بھرا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھ دیا، جیسے اسے مزید کہنے سے روک دیا ہو۔ پھر ایک ہلکی، دلکش مگر معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولی، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی، لیکن آپ بھی اسے کہہ دیں کہ وہ میرے سامنے کم آیا کرے، کیونکہ جو نفرت میرے دل میں اس کے لیے ہے اس میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آ سکتی۔ برسین نے نرمی سے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی اور اسے سہارا دے کر ایک نشست پر بٹھا دیا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ کرٹیز کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور تجسس اور سنجیدگی بھرے انداز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، بھائی اب بتاؤ تم کون سی خبر لے کر آئے ہو جس کی وجہ سے تم اس قدر بدحواس ہو کر کمرے میں بھاگتے ہوئے آ گئے تھے۔ کرٹیز کا چہرہ فوراً سنجیدہ ہو گیا، اس کی آواز میں بوجھ اور دکھ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آہستہ مگر واضح لہجے میں بولا، برسین میری بہن، میں واقعی ایک بہت بری خبر لے کر آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دریائے گرینک کے کنارے ایرانی لشکر کو یونانیوں کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کرٹیز کے یہ الفاظ اناہیتا نے بھی سن لیے تھے۔ یہ خبر سنتے ہی اس کا
کا چہرہ زرد پڑ گیا جیسے اس کے جسم سے سارا خون کھینچ لیا گیا ہو۔ ایک لمحے میں اس نے اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں دے لیں جیسے وہ اس ہولناک خبر کو سننے سے انکار کر رہی ہو۔ پھر اچانک وہ چیخ اٹھی۔ کیا؟ اس کے ساتھ ہی بے اختیار انداز میں اناہیتا نے کرٹیس کی طرف دیکھا اور کپکپاتی ہوئی آواز میں اسے مخاطب کر کے بولی، اگر ہمارے لشکر کو یونانیوں کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے تو پھر بھائی اس وقت کہاں ہے؟ کرٹیس نے اس سوال پر کوئی توجہ نہ دی، نہ ہی اس کی طرف نظر اٹھائی۔ وہ مسلسل بریسین کی طرف دیکھتا رہا جیسے وہ صرف اسی کو جواب دینا چاہتا ہو۔ پھر اس نے دوبارہ گفتگو کا آغاز کیا۔ میری بہن دریائے گرینی کے کنارے لڑی جانے والی اس خونریز جنگ میں ہمارے شہنشاہ داریوش کا داماد مہرداد بھی مارا گیا اور رزاسس نام کا دوسرا بڑا سالار جو کبھی بائی ممنون کے تحت کام کرتا تھا وہ بھی اس جنگ میں مارا جا چکا ہے۔